کیا کھوڑ سبحان اللہ. اے گلہ میں کر رہے ہیں عقیدہ مضبوط یون یون نہیں گل پکی اینج تولا تھے. مثلا گفتگو کرتے ہوئے مجھے بالکل یہ خیال نہیں کرنا چاہیے یہاں کون میرا مخالف ہوگا میری گفتگو کے بعد اور کون موافق. بالکل گفتگو کرتے وقت میرا صرف ایک دھیان ہونا چاہیے گنبد خضرا کی طرف. اور پھر آپ تماشا دیکھیں گے جب میرا دھیان ادھر ہوگا ان سب کے دلوں میں خود ہی اللہ پاک میری محبت بھی ڈال دے گا. اچھا تو حضور نے کیا فرمایا تم یہ دیکھتے ہو کہ میری توجہ کدھر ہے اونچا بولو. تو فرمایا مجھے اللہ کی قسم ما یخوى علیہ نہیں ہے مخفی مجھ پر خشوع. اب یہ میرے پگڑی والے بھائی غور فرمائیں آپ نے مدرسے سے فارغ التحصیل آپ ہوئے آپ کو پتا ہوگا خشوع کا تعلق کس چیز سے ہے. اسی لیے اس علم کی برکت ہے بس اور کچھ نہیں. اس لیے اس علم کو نور کہا گیا ہے کہ تجھے ہی نور دے جائے. ہم اس لیے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں درخانہ دا منڈا نمبر لے گیا میں آدھا پٹھانہ دا منڈا نمبر لے گیا. اب آپ جانتے ہیں خشوع کسے کہتے ہیں. خشوع کا تعلق کس چیز سے ہے. ہم کوئی امتحان نہیں لینے لگے آپ کا ہم تو گزارش پیش کرنے لگے ہیں کہ حضور قبلہ من علی جا ذرا این جانب بھی توجہ کن. فرمایا اللہ کی قسم تمہارا خشوع مجھ سے مخفی نہیں مجھ سے چھپا ہوا نہیں. ان علماء سے پوچھئے خشوع کسے کہتے ہیں. خشوع کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے قلب سے ہے. اونچا بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ. مولانا آپ بھی بولیں سبحان اللہ. شاباش مولوی کا بولنا بہت ضروری ہے وگرنہ ہمیں شک پڑ جائے گا کہ کیا بات ہے. اور ویسے بھی فرمان مصطفیٰ ہے جو میرا ذکر سن کر مسکرا پڑے اور اس کے چہرے پر حشاشت بشاشت ظاہر ہو مجھے میرے رب کی قسم میں جنت میں قدم نہ دھروں گا جب تک اس کی شفاعت کرا کر اسے ساتھ نہ لے جائے. چونکہ خوش بندہ ہوتا ہی اس کے ذکر پر ہے جس کا ذکر محبوب ہو. اے دیکھو چشتیاں دا ذکر کیتا ہے تو آپ نوٹ کر رہے میں تو تھلے تک رہا سا لیکن ایک کم ہویا ضرور ہونا ہے. اس ویلے دیوان صاحب نے پیسے 1000 روپیہ دیتا ہونا ہے کہ نہیں. تساں سامنے تک دے سے ہو کہ کوئی نہیں یا بٹن نے تواڈے. تو جدوں سادات دی شان بیان ہوئی اتھوں شاہ صاحب نے اٹھ کے کچھ نہ کچھ دیتا ہونا ہے. اچھا بولو ہیں جو کوئی جس دا عاشق ہووے اور جدوں انہوں تواڈے مدرسے دا نام لیا ہونا ہے تو تساں بھی خدمت کیتی ہونی ہے. پکی گل ہے. تو دیوانے سمجھ حضور کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے جو میرا ذکر سن کے خوش ہو اس کا معنی یہ ہے منافق میرا ذکر سن کے خوش ہی نہیں ہو سکتا. بولے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. اور اتنا حضور کی خبر اب یہ حضور کا یہ بھی حضور جذبہ دیکھ رہے ہیں آپ. وہ مڑیا اٹھ کے نعرہ مارا جائے اور کیا بولے تاجدار ختم نبوت اور ذرا دور مارو بل
سارے بولو. اچھا ٹھہر ہونا پترا یہ ہوں شامہ دی شاہ دا میں ذکر کر رہے ہیں پہلے ادھر کرنے دے. اچھا جی حضور نے کیا فرمایا؟ توجہ جی کیا فرمایا؟ میں اس طرح دیکھتا ہوں میں تمہارا خشوع مجھ سے چھپا ہوا. اچھا بولو ذرا بولو اچھا نہیں ٹلے بولے ہو. میں گل کرنی جے سننا چاہتے ہو میری گلاں تو بولو اچھا. او سبحان اللہ بولو تمہارا خشوع مجھ سے چھپا ہوا ولا رکوعکم. اب یہ ادھر دیکھو مقتدی پیچھے ہے جائے اور یہ کنڈ سدھی ہے یا نہیں؟ وہ ٹھہرتے صحیح ہے صبر کر. آن دی کنڈ سدھی ہے یا نہیں وہ چکیا کنجے وہ کتھے پہ تکدا ہے؟ پیران دی پشتے دی نظر ہے یا سجدے علی تھان تے ہے؟ ہینج کر رہے ہے یا ہینج کر رہے ہے یا ہینج کر رہے ہے کچھ بھی کر رہے ہے. امام نو اس گل دی خبر نہیں ہوندی. اچھا بولو ہوندی ہے جے امام پاکستان دا ہوئے تو خبر نہیں ہوندی. جے امام عرش تے بیٹھن والا محمد عربی ہوئے تو پھر فرمان یہ جاری ہوتا ہے تمہارا رکوع بھی ہم سے چھپا ہوا اور تمہارا خشوع بھی ہم سے چھپا ہوا. اور فرماتے ہیں ارشاد گرامی انی ارا ما لا ترون. تم سب مل کر بھی وہ نہیں دیکھ سکتے جو میں تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتا ہوں اور تم سارے مل کر بھی وہ نہیں سن سکتے جو میں سن سکتا ہوں. اب جو باقی سنتے ہیں اگر اس پر میں تبصرہ کروں پتہ نہیں کہاں بات چلی جائے. توبہ 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 توبہ. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ عقیدہ اگر ہمیں معلوم ہو ہم کسی کی چنگل میں پھنس جائیں. عقیدہ ہے یہ ہمارا. حضور کو اب کیا ہو رہا ہے اس کی خبر ہے. حضور یہ جانتے ہیں کون جنتی ہے کون دوزخی ہے کون دوزخ میں کہاں ہے کون جنت میں کہاں ہے. کون مرے گا تو اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا اور کون مرے گا تو اس کا ایمان چھن جائے گا. یہ خبر بھی آمنہ کے لال کو ہے. اچھا بولو بے شک. اچھا کیوں نہ آدھے ہو پھر بولو. تو وہابی دیوبندی نجدی اور ان کے چیلوں اور کڑچھوں سے بچنا از حد ضروری ہے. خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً دیوبندی بے حیا سے. اب یہ جتنے بھی چٹے بٹے ایک تھالی کے ہیں غامدی ہوا یا پہلے ایک تھا اسرار احمد اور یا اب یہ جو مرزا کی صورت میں ایک منحوس بد از سور و خنزیر یہ جو پلیت ترین چیز ہے یہ کیوں ہمارے عقائد کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں؟ چونکہ ہمارا نوجوان بے خبر ہے. ہمارے نوجوان کو اللہ کی قسم زیادہ سے زیادہ زور مار کر ہم یہ بتاتے ہیں مساجد میں پیو دا ادب کرو ماں دا ادب کرو نمازاں پنجاں ویلیاں دی پڑھو صحبت اچھی اختیار کرو. یہ اصلاح ہے اور ضروری ہے مگر کان کھول کے سن لیجئے یہ کھڈے میں چلی جائے گی اصلاح اگر آمنہ کے لال کے ساتھ دل کا رشتہ مضبوط نہ ہوا تو. اور ایک بات ہے علماء کے لیے شاید وہ بہت کڑوی ہمیشہ سے میری زبان سے سن کر رہی ہے اور آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا جس کی مجھے کوئی تکلیف اور ٹینشن نہیں ہے. اگر پوری دنیا کے گناہ تمہارے دامن میں ہیں اور ایک ذرہ عشق رسول کا بھی ہے ایک مرتبہ پھر سن لو اور اس پر تو گناہگار ہی سبحان اللہ کہیں گے مجھے پتا ہے. اگر پوری دنیا کے گناہ تیرے دامن میں ہیں اور تیرے دل میں عشق مصطفیٰ کا ایک قطرہ موجود ہے پھر تو سن لے خیر ہے خیر ہے خیر ہے خیر ہے.
اعمال اعمال تو اعمال. اور کبھی کبھی تو جنتی نظر آنے والا بھی جنتی ہوتا نہیں. اور کبھی کبھی دوزخی نظر آنے والا دوزخی ہوتا نہیں. قبلہ بخاری کی حدیث ہے، ہم کیا کریں؟ شاہ صاحب ان سعد بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقا ہوا والمشرکون فاقتتلوا فلما مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اسقرہ ومال الاخرون الى اسقرہم وفی صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة الا اتبعها ويضربها بسيفه فقيل ما اجزى اليوم ما اجزى الاجزاء من اليوم احد ما اجزى فلان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما انه من اہل النار. بخاری ہے، کن سے دے رکھے ہے، ایک کہانی نہیں. گلاں بابیاں دیاں بھی بڑیاں قیمتیاں نے پر اتھے نہیں پہنچ دیاں جتھے آمنہ دے لال دی گل. ہن ہاتھ تے رکھ کے آکھو سبحان اللہ. یہ بخاری شریف ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ مشرکین کی جماعت کا اور مصطفیٰ کریم کا آمنا سامنا ہوا. فاقتتلوا، گمسان کی جنگ ہوئی آپس میں. ولما مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عسکرہ، پھر اس کے بعد سرکار لوٹ رہے تھے اپنے لشکر کی طرف. ومال الاخرون الى عسکرہم، اور مشرکین اپنے لشکر میں لوٹ رہے تھے. اتنے میں اس جنگ میں حضور کے ساتھ جانے والوں میں سے ایک بندہ ایسا بھی تھا جس نے صحابہ نے دیکھا تھا جسے اس نے مشرکین کا چھوٹا بڑا موٹا پتلا کوئی بھی سامنے آیا اس نے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا. اس نے لا یدعو لہم شاذۃ ولا فاذۃ الا اتبعها، اور اگر کوئی چھوٹا بڑا بھاگا تو وہ اس کے پیچھے دوڑا. وَيَضْرِبُهَا بِالسَّيْفِ، اور اس نے تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو صحابہ میں ایک شور اٹھا اور صحابہ نے کہا مَا اجْزَى مِنَ الْيَوْمَ أَحَدٌ مَا اجْزَى فُلَانٌ. آج اس بندے نے جو جوہر دکھائے ہیں ایسے جوہر پوری جماعت میں ہم میں سے کوئی دکھا نہ سکا. جب جانے جانا نے یہ جملے سنے تو آپ نے صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا آما انہو من اہل النار. کس کی تعریف کر رہے ہو؟ یہ جہنمی ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. اور آپ کے لیے صرف یہ کہوں گا دعا منگیا کرو اللہ استقامت عطا فرمائے، عقیدہ بھی صحیح عطا فرمائے، پھر استے کی عطا فرمائے. اچھا بولو الاستقامت فوق الف کرامت. استقامت 1000 کرامت پر بھاری ہے. اور میں آپ کو پنجابی میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ میاں صاحب کی زبان میں. میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی فرماتے ہیں رنگا رنگ سہیلیاں، رنگا رنگ تے رنگا رنگ کڑے. اے کڑا ہے جی، اے سہیلیاں نے جی. رنگا رنگ سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. اب اتنی تعریف جس کی گئی حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے. فقال رجل من القوم، اجے تو چل رہی ہے حدیث.
ایک بندے نے کہا قوم میں سے انا صاحبہ، جب حضور نے یہ جملے کہے تو میں اس کے ساتھ ساتھ ہو لیا. قال فخرج معه، کہنے لگا میں اس کے ساتھ وہاں سے نکلا. جب سرکار نے یہ فرمایا کلما وقف وقف معه واذا اسرع اسرع معه، جب وہ کھڑا ہوتا میں بھی کھڑا ہو جاتا، جب وہ چلتا میں بھی چلتا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ ایسے بہادر کو رسول اللہ نے جہنمی کہا. نمازاں بھی پوریاں، یہ تقریر بھی سننی چاہیے نہیں نا. ہر بندے نے اپنا اپنا کام ہے. ماڑے ہو بچیو میں پنڈی نہیں زبانہ جو بولنا ماڑا اپنا کام ہے. یہ گلاں بھی ضرور سننیاں. یہ دھیان رکھا ہے، یہ اعلیٰ حضرت بریلوی نہ کام ہے، مجھ کو وراثت میں ملا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جیڑا بندہ بدعقیداں کی ٹھپے پنڈی نہیں بولی بولنا پیا، جیڑا بندہ بدعقیدیاں کی ٹھپے سمجھنے ہو تن کے رکھا ہے، اس کی وظیفہ پڑھنے کی لوڑ نہیں، وہ ٹرنے پھرنے ہی غوث ہے. کوئی بات سمجھ آئیے؟ حضرت صاحب آپ مجھے بتلائیں، جو آپ کے دادا تھے، جو آپ کے ابو تھے، حزب الاناب شریف سے پڑھ کر آئے، ایسا ہی ہے؟ مجھے بتائیں قصور میں مدرسہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کو مدرسے کا شوق تھا یا مصطفیٰ کی غلامی نے ایسا کرنے پر مجبور کیا؟ کیا یہاں قصور میں مدرسے کوئی نہیں تھے؟ کیا یہاں مولوی کم تھے؟ کیا سبب تھا جو یہ ادارے کی بنیاد رکھی گئی؟ اور کون سا سبق یہ وہاں سید السادات صاحب حزب الاناب سے کیا درس لے کر چلے؟ صاحبزادو اگر غور کرو تو نتیجہ 1 منٹ سے پہلے سامنے آ جائے گا کہ ان کا مشن تھا ہی گلی گلی میں عشق مصطفیٰ کو عام کرنا. میں نے یہ جو بزرگ تقریر کر کے گئے، میرے اچھے دوست بھی ہیں، قبلہ احمد فراز صاحب. کبھی کبھی رات کو میں سمندری یہ مجھے تقریر کے لیے بلاتے ہیں تو یہ ان کی کوشش ہوتی ہے رات کو میں وہاں رک جاؤں. قابو تو میں کسی کے نہیں آتا. آج صاحبزادوں نے بہت قابو کیا. آج 1 گھنٹہ تو پتہ نہیں کتنے منٹ لک نو درد ہو گیا میرے. ان کی اپنی طبیعت ہے مولانا کی، میری اپنی طبیعت ہے. میں اتنی دیر بنا اے سی تو بغیر بیٹھا کدی نہیں. میں عاجزی میں کروں یوں، میں بہت عاجز ہوں. اللہ کا فضل ہے. ایک مرتبہ بابے رضوی نے کہا میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہی کوئی نہیں، تو میں نے اس وقت بیان جاری کیا میرے اکاؤنٹ میں بے تحاشا پیسہ ہے. تو بندے ہیں نہیں کر کے میں تکڑ میں کہا وہ بابے دا اکاؤنٹ ہونا جہدے وچ کچھ نہیں. میرے پاس بہت کچھ ہے، اس لیے کہ ان کا اپنا مشن ہے، ہمارا اپنا مشن ہے. کیا کریں، جو کچھ عطا کر رہے ہیں سرکار وہ چھپایا جاتا نہیں ہے ہم سے. وہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا جی شاہ صاحب میرے آقا اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وقت مشکل پیش آئی، ذرا کسی مدرسے کے کام میں ذرا دھیان رکھنا، آپ کو بھی آئے گی. اور بابا بھی تھے بیٹھے ہونے چست چنگی آمنی سی پر اٹھر گئے. اعلیٰ حضرت بریلوی اٹھ کے نا جناب تو مدینے والے پاسے رخ کر لیا. تو سنو گے کیا کہا؟ سنو گے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اب تو نہ روک اے غنی، اے اب تو نہ روک اے غنی، حالت سگ بگڑ گئی. عادت سگ کہ اے اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی. میرے کریم پہلے ہی لقمائے تر کھلائے کیوں. تو بھائی ہم تو وہ صاحبزادے آج قابو کر رہے ہیں، تو میں کبھی کبھی وہاں جاتا ان کے پاس. ہم پھر کر دیں آگے، ٹائم ہی تھوڑا ہے نا. وہ رات کو ایک مرتبہ میں ان کے پاس رہا، انہوں نے مجھے ایک بات سنائی. کن کی؟ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ.